قرآن اس امت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جو قرآن کے راستے کو چھوڑے گا, جو حدیث کے راستے کو چھوڑے گا, یہ کہہ سکتا تھا نا قرآن. قرآن نے یہ کہا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی اور ٹریک پہ چلے گا گمراہ ہو جائے گا. کیا مطلب؟ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کچھ لوگ قرآن و سنت کی وہ تشریح کریں گے جو مسلمانوں کے طریقے کے علاوہ ہوگی, جس پر اکثر مسلمان نہیں ہوں گے. اس میں اللہ نے گواہی دے دی ہے کہ یہ امت یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہے, یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اس میں جو قرآن و سنت کو مسلمین کی بڑی تعداد فالو کرے گی, تو قرآن و سنت کی کوئی بھی ایسی تشریح لے کر آئے جو عامۃ المومنین وہ تشریح نہیں کر رہے ہوں, تو اس کا مطلب وہ گمراہی کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے آپ کو. اور اس کی ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو کے پاس جو پیغمبر آئے وہ آخری نبی نہیں تھے, جبکہ اسلام میں جو پیغمبر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں. پوری امت اگر گمراہ ہو گئی, کسی بھی وقت پہ گمراہی پہ جمع ہو گئی, تو پھر اگلی نسلوں کے لیے حجت کون بنے گا؟ غامدی صاحب اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں قرآن حجت بنے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کوئی قرآن پہ اشکال کر لے گا کہ پوری امت جب گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ قرآن ہی غلط پیش کر رہی ہو ہمارے سامنے, قرآن پیش کرنے میں غلطی کر رہی ہو. تو اس لیے اجماع سب سے بڑی دلیل ہے. اور ایک بات یاد رکھو, اجماع کا دلیل میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے اجماع, لیکن رتبے میں اجماع تیسرے نمبر پر ہے, عملی طور پر اجماع پہلے نمبر پر ہے. اجماع جو دلیل میں جب پریکٹیکلی فالو کیا جائے گا تو سب سے پہلے اجماع کو فالو کیا جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو کچھ لوگوں کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں اور کچھ ان کے ماتحت ہوتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی اس ماتحت کا درجہ کم ہونے کے باوجود پریکٹیکلی اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں. اور آسان مثال دو, آپ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں, میجر آپ کی کمانڈ کر رہا ہے. کون کمانڈ کر رہا ہے فوجیوں کی؟ میجر. اس وقت اس میجر کے ماتحت دو فوجی ہوں گے نا, پریکٹیکلی ان کی نظر میں اس اپنے آفیسر کی ویلیو چیف آف آرمی سے بھی زیادہ ہوگی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ پریکٹیکلی وہ اس میجر کے آرڈر کو فالو کرنے کے پابند ہوں گے. حالانکہ ہو سکتا ہے 5 سال پہلے آرمی چیف نے ان کو کچھ اور کہا ہو. اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس میجر کا درجہ آرمی چیف سے بڑھ گیا ہے, بلکہ خود اس آرمی چیف ہی کا بنایا ہوا قانون یہ ہوگا, وہ بھی اسی پہ خوش ہوگا بھائی میدان جنگ میں تم نے اسی کو فالو کرنا ہے جو تمہارا آفیسر ہو. اس کے بنانے سے یہ مقام اس کو ملا ہوگا کہ بھائی جنگ میں جو اس وقت آپ کا سپریم کمانڈر ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اب بات کو سمجھو اچھی طریقے سے. قرآن نے ہمیں یہ بتایا, حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اللہ کے کہنے سے ہم نے یہ مانا ہے. اس میں بہت ساری حدیثیں, متواتر حدیثیں اجماع کی حجیت پر. لا تجتمع امتی علی ضلالہ, نبی نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پہ جمع بولو نہیں ہوگی. اس میں امت کے الفاظ ہیں, صرف صحابہ نہیں ہیں. نہ صحابہ گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں, نہ چاروں امام گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں, نہ سارے محدثین گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں. یہ اتنا بڑی امت, یہ معصوم ہے من حیث الامہ, فرد اس میں گمراہ ہو سکتے ہیں, پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. تو یہ ہمیں بتایا کس نے؟ قرآن نے, حدیث نے, جن کا درجہ اجماع سے زیادہ ہے. لیکن جب ایک دفعہ جب بتا دیا تو اب اگر ہمیں کوئی آیت اجماع کے خلاف لگ رہی ہوگی تو پریکٹیکلی ہم اس آیت کو فالو نہیں کریں گے بلکہ اجماع کو فالو کریں گے. اور آیت کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم قرآن کو چھوڑ نہیں رہے ہیں, اسی قرآن نے بتایا ہے کہ اجماع حجت ہے, لہذا اجماع اگر کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب قرآن کی آیت کا یا تو یہ مطلب نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, یا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے لیکن اس کے منسوخ ہونے کا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے, کیونکہ اجماع غلط نہیں ہو سکتا. کیونکہ اجماع کو اگر آپ نے غلط مان لیا نا کہ امت گمراہی پہ جمع ہے, سب سے پہلے قرآن مشکوک ہو جائے گا.